معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ اور محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ محرم الحرام ایک قابل عظمت اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان کے بعد باقی 11 مہینے کے روزوں میں سب سے زیادہ 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ معزز ناظرین، آخر یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہود نے عرض کیا کہ یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10ویں محرم یوم عاشورہ کو روزہ رکھا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ معزز ناظرین، 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم یا 11ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم اور 11ویں محرم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کی تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلا سال ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی سال آنے ہی نہ پایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ معزز ناظرین، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی روایت ہے جو صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ سومو یوم عاشورہ وخالف الیہود سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن، کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھو۔ معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 9ویں محرم یا 11ویں محرم کو روزہ رکھنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ جب بھی آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اور ایک روزہ کا اضافہ کر لیں۔ معزز ناظرین، اسی طرح ماہ محرم کے روزے رکھنے کے سلسلے میں طبرانی نے ایک حدیث تخریج کی ہے، فرماتے ہیں کہ من سام یومن من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص محرم الحرام کے مہینے کا ایک روزہ رکھے تو اسے 30 روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، اس مہینے میں خود بھی روزہ رکھیں